لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم ان عظیم شہداء کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے آج سے ٹھیک 5 برس قبل 2021 میں شہر لاہور کے دل میں مسجد رحمت للعالمین کے قریب چوک یتیم خانہ پر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یقیناً قوم کے ان عظیم سپوتوں نے روزہ تو لاہور میں رکھا اور افطاری جنت میں کی۔ آج ہی کا دن تھا جب اس دور میں ریاست پاکستان پر مسلط اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والوں نے آئین پاکستان اور انسانی اقدار کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سربراہ تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر گرفتار کیا، اور گرفتاری کے بعد جو پرامن دھرنا تھا، احتجاجی دھرنا چوک یتیم خانہ پر، اس کو ختم کروانے کے لیے ظالمانہ آرڈر کیے، اور ان آرڈروں کے تحت پولیس اور رینجرز کی وردی میں لوگ آئے جنہوں نے شدید شیلنگ کی، شدید فائرنگ کی، اور یہ شدید شیلنگ اور فائرنگ کئی گھنٹوں تک بلا تعطل جاری رہی۔ تب بھی اسی طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان نے تمام تر انسانیت سوز مظالم کو برداشت کیا، لیکن اپنے اس مقدس مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور آج بھی باوجود اس سارے ظلم اور جبر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے قائدین اور کارکنان اپنے نظریے پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے، شہدائے چوک یتیم خانہ کا خون رائے گا نہیں گیا، بلکہ ان کے اس مقدس خون کا صدقہ کچھ ہی ماہ بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئی۔ اپنوں اور غیروں نے مانا کہ یہ ایک پرامن جماعت ہے، اور اسی کے ساتھ سب کی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ پاکستان کی کایا کو پلٹ سکتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ موجودہ حکمرانوں سن لو، تم سے پہلوں کو بھی اپنی طاقت اور قوت پر بڑا غرور تھا، لیکن میرے رب نے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، اور انشاءاللہ بہت جلد تمہارا غرور بھی مٹی میں ملنے والا ہے۔ آج اگر تم اس بھول میں ہو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر پابندی لگا کر ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، تو یہ بات اپنے دل سے نکال دو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر پہلے بھی کئی مرتبہ مشکلات آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان مشکلات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو پہلے بھی سرخرو فرمایا، اور انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے اب بھی سرخرو فرمائے گا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان، آپ اپنے حوصلے بلند رکھے، انشاءاللہ فتح قریب ہے۔ یہ وقتی سختیاں ہمیں کمزور نہیں بلکہ ہمارے نظریے کو اور مضبوط کر رہی ہیں۔ آزمائش کی یہ گھڑیاں ہمارے عزم کو توڑ نہیں بلکہ فولاد بنا رہی ہیں۔ ہمیں دبانے کی ہر کوشش ہمارے حوصلے کو بلند کر رہی ہے، ہمیں خاموش کرنے کی ہر تدبیر ہماری آواز کو اور واضح کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ راستہ نہ آسان تھا، نہ آسان ہے، نہ ہی آسان ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں جلد یا بدیر وہ مٹ جاتی ہیں، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج بھی ہم بکھرے نہیں،
ہم جڑے ہیں، ہم جھکے نہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم رکے نہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ ایک دفعہ پھر ابھرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس رسالت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، یا فلسطین کے ساتھ رشتے کی بات ہو، ہم تو پہلے بھی کہتے رہتے ہیں فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جو ہمیں کہتے تھے کہ آپ اب کس لیے نکلے ہو، اب تو معاہدہ ہو چکا ہے، اب تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اب وہ لوگ بتائیں کہ وہ غزہ کے مظلوموں کو کچلنے کے لیے اب پورا کفر جمع ہو رہا ہے ان کو کچلنے کے لیے، تو اب آپ لوگ کیوں خاموش ہو، آپ کہاں کھڑے ہو؟ بھائی یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا، یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھو سحری کے وقت، افطاری کے وقت ہمارے آگے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے جن کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے ان کے پاس بیٹھ کے وہ سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے، کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا، کسی کے پاس کوئی گھونٹ پانی کا، لیکن حق کے لیے وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ہم نے تو جتنی ہمارے اندر توفیق تھی ہم نے تو ان کے حق میں آواز اٹھائی، کیا آپ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کیا اب بھی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ بھائی ان کے لیے آواز اٹھاؤ، اگر خاموش رہو گے تو بتاؤ پھر کل اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ آج وقت ہے، آج بولو دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ۔ اگر خاموش رہو گے تو پھر سنو شاہد خیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں، بزدلی خوف کے پردوں میں چھپی رہتی ہے، جبر کو آنکھ دکھاتا ہے، نڈر بولتا ہے، جیسے تخلیق میں خالق کا ہنر بولتا ہے، گھر کے ماحول کا لہجے میں اثر بولتا ہے۔ جسم کے ساتھ جڑا ہو یہ ضروری تو نہیں، جسم کے ساتھ جڑا ہو یہ ضروری تو نہیں، نسل اچھی ہو تو نیزے پہ بھی سر بولتا ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔